اپنے پیر بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے غوث پاک اس کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں۔ قادریوں کیا شان ہے اپنے پیر کی، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اوروں کی شان مرید بیان کرتے ہیں، غوث پاک وہ ہے جس کی شان سب بیان کرتے ہیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین جب وہاں زبان کھولتے بارگاہ غوثیت میں تو یوں کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا غوث غوث نکال رکھا ہے، غوث کہنا تو شرک ہے، غوث تو اللہ ہے۔ ان ملاؤں کو پتا ہونا چاہیے مولانا بھی تو اللہ ہے، پھر آپ نے کتنے مولانا پیدا کر رکھے ہیں؟ یہ تو قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ مولانا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ مولانا ہے تو ملا مولانا ہوا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ غوث کہنے پہ شرک ہوا تو مولانا کہنے پہ شرک نہ ہوا؟ لیکن تمہیں مولانا تو ہضم ہو گیا، ہزاروں مولانا، ایک غوث ہضم نہیں ہوتا۔ غوث کہنا شرک ہے۔ ارے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ بھی عبد القادر جیلانی کو یا غوث کہتے ہیں۔ صرف غوث نہیں، یا غوث، غوث نہیں صرف یا غوث۔ کس شان سے؟ یا غوث معظم نور خدا۔ یہ نبی کو نور نہیں مانتے، غریب نواز تو غوث پاک کو بھی نور مانتے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے، کیونکہ اہل سنت کے امام نے کہا نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ نبی کے اختیار نہیں مانتے، غوث پاک کے اختیار غریب نواز میں۔ پتا چلا لوگ 1857 کے بعد نئے مسلک لے کر کے آئے۔ مسلک غریب نواز تو یہ ہے کہ نبی بھی مختار ہے اور نبی کا شہزادہ غوث پاک بھی مختار ہے، اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نئی بات نہیں دی، اپنی آقاؤں کی بات دی۔ مختار نبی مختار خدا غریب نواز کس کو کہہ رہے؟ غوث پاک کو۔ اور میرے امام اس کی ترجمانی کیسے کرتے؟ کہتے کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم۔ پتا چلا یا غوث کا نعرہ ہندوستان میں سب سے پہلے غریب نواز نے لگایا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم بھی چشتی ہیں، ہم بھی چشتی ہیں، 100 سال تک تو ہم سے لڑتے رہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اور آج تم پہ بنائیے تو کہتے ہیں ہم بھی چشتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چشتی کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے، چشتیت عقیدے کا نام ہے۔ اگر تم بھی چشتی ہو تو جیسے غریب نواز نے یا غوث کہا تم بھی کہو۔ تم تو یا غوث کو شرک کہتے ہو، کیسے چشتی ہو؟ یا غوث کو شرک کہنے والا چشتی ہو ہی نہیں سکتا۔ چشتی تو وہ ہے جو سرکار غریب نواز کے مسلک پر، ان کے عقیدے پر، ان کی فکر پر، ان کے نظریات پر قائم ہے۔ کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، ایک عالم کا بادشاہ نہیں، سلطان دو عالم۔ ارے جب لاڈلا بیٹا دو عالم کا سلطان ہے، نانا کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے آتی لے یا غوث۔ غوث پاک، غوث پاک کی شان یہ سلطان دو عالم، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیراد جلالت ارض و سما۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ غوث پاک اپنے مریدوں کو آستین میں رکھتے ہیں،
لیکن کوئی مرید ہو کر دیکھے، قادریوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری کہلانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قادری بن جانے والوں کی تعداد کم ہے۔ میں قادری کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہلانے کو تو آپ بہت کچھ کہلا چکے، قادری بنو، اور کسی بھی سلسلے کے ہو، اگر تعلیمات غوث الورا پر ہے تو آپ قادری ہیں، آپ قادری ہیں۔ قادریت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کپڑا پکڑ کر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اس کا نام قادریت۔ قادریت یہ دل سے چاہو غوث پاک کو، پھر کسی سلسلے میں وہ قادری ہو، محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ان کے سلسلے میں مرید ہے پھر سونے پر سہاگا ہے، لیکن قادریت سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ چشتی قادری نہیں ہے، نقشبندی قادری نہیں، سروردی قادری نہیں، سب قادری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا امام اس کا عقدہ بھی یوں حل کرتا ہے، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہ جتنی کھیتیاں ہیں اس سب پہ قادریت کی بارش ہوئی ہے، تبھی وہ سبزہ لائی ہے، بہاریں لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے بارے میں سلطان باہو کہتے ہیں سنو قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری۔ جن کو داڑیوں کا بوجھ اٹھانے نہیں آتا اتنے کمزور قادری نہیں ہوتے، عورتیں تو بیچاری چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، یہ کیسے قادری مرد ہیں جنہیں داڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے شان قادریت تو بہت بلند ہے، تم سے داڑیوں کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ قادریوں، قادریت کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں، اور جو میرے مرید ہیں وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ غوث پاک نے قادریت کو خود بیان فرمایا ہے، جن سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے انہیں قادری بن جا کہلانے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا ہم تو 4 دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن 10 منٹ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے روزے نہیں رکھ پاتے۔ واہ، جسے اپنے مذہب سے زیادہ گٹکے سے پیار ہو جائے پھر وہ قوم تو تباہ ہونے ہی کے قابل ہے، وہ قوم تو برباد ہونے ہی کے قابل ہے۔ آؤ سنی اپنی نسبتوں کو جوڑو، صرف زبان سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ غوث پاک کا مسلک تو یہ ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دیکھتے وہ اپنے سلسلے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اصل قادریت کی طرف آؤ، نقلی مال سے بچو، ڈمی سے بچو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ قادریت نام ہے غوث الاعظم دستگیر کی تعلیمات کا، اور جو ایسا قادری ہو جائے پھر سلطان باہو کہتے غوث پاک ان مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے قادری غلام جو تجھے ستائے گا، تیری مخالفت کرے گا، تو گھبرانا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، ذلیل اور خائب و خاسر کرنے والا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو قادریوں پہ ظلم کرتے ہیں غوث پاک اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن کوئی قادری بنے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر جاتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارے قادری بن، قادری بن۔ اسی لیے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب کچھ بننے کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، کسی ڈگری کی پرواہ نہیں رہے کہ جائے، قادریت کی ڈگری نہ جائے۔ دعا کر رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔